نیکی جو انسان کرتا ہے اس کو ارادہ اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے، ہمت حوصلہ دیا ہے، خود فیصلہ کرتا ہے. لیکن بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں بلا واسطہ طور پر، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے. دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے اگر خود کوئی کام نہیں کیا تو آپ اس میں شریک بھی نہ ہوں. اسی طرح سے کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو آپ کو اگر لگتا ہے آپ کی استطاعت ہے تو اپنے دائرہ اختیار میں آپ اس کا ساتھ دیں. یہ ذمہ داری انسان پہ کیوں ڈالی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان ایک معاشرے میں پیدا ہوا ہے، وہ تنہا تو نہیں پیدا ہوا. کسی جنگل میں پیدا ہوتا، وہیں نشو و نما پاتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس پر معاشرے کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہ ہوتی. جب اس کو اللہ تعالیٰ نے خاندان میں پیدا کیا ہے، اعزاء اقربا میں پیدا کیا ہے، اس کو اپنی معیشت کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، اس کو ایک ریاست کا نظام بنانا ہوتا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اخلاقی اصولوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعامل ہو. اس تعامل میں اگر نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو وہ کام سوسائٹی کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر یا عالمی سطح پر کس طرح ہوں گے. اور اگر ہم برائی کے کاموں کے معاون بن کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا چوروں سے، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے، بدکاری کرنے والوں سے تعاون کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا. اس دنیا میں میرے آپ کے جینے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم خیر کے علمبردار بار، ہم دوسروں کو معروف کی تلقین کرنے والے ہوں، ہم لوگوں کو منکر سے روکنے والے ہوں. چنانچہ ہمارے پورے دین میں تو ہماری تہذیبی روایت کے بنیادی عناصر میں اس چیز کو شامل کیا گیا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرع ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھیں. اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق برائی کو روکنے کی کوشش کریں. بعض موقعوں پر وہ زبان سے روکی جاتی ہے. اگر ہمارا کوئی دائرہ اختیار ہوتا ہے تو وہاں ہم اپنا وہ اختیار بھی استعمال کرتے ہیں. جس طرح ریاست اپنے دائرے میں پولیس کے ذریعے سے اپنا اختیار استعمال کرتی ہے. قوموں کے درمیان بھی اگر کوئی فساد پیدا ہو جائے وہاں بھی بعض اوقات طاقت استعمال کرنا پڑ جاتی ہے. لیکن یہ بات کہ دنیا میں برائی کو نہیں پنپنا چاہیے اور نیکی اور خیر ہی کو نشو و نما پانی چاہیے، اس پر تو پوری انسانیت کا اجماع ہے. دنیا کا نظم اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم ہے. حکومتیں اسی اصول پر کام کر رہی ہیں، عدالتیں اسی چیز کو لے کر کھڑی ہیں، اور جو عالمی نظم بنائے جاتے ہیں جیسے کہ اس وقت اقوام متحدہ کی صورت میں بنا ہے، وہ بھی اگر آپ غور کریں تو اسی اصول پر بنا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ عدالت کی سطح پر کہاں بے انصافی ہو جاتی ہے، عالمی نظم میں کہاں بے انصافیاں ہو جاتی ہیں. عملی لحاظ سے تو انسان کبھی مثالی صورت نہیں پیدا کرتا، لیکن یہ اصولی حیثیت سے مان لیا گیا ہے کہ ہمیں خیر کا علمبردار بن کے رہنا ہے، خیر خود پیدا کرنا ہے، خیر کے کاموں میں تعاون کرنا ہے اور ہاتھ بٹانا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، اس میں دائرہ اختیار کی بحث کتنی اہم ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات لوگ اسی نیکی خیر کے جذبے سے کچھ ایسے اقدامات کر دیتے ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. مثلا مجھے لگتا ہے کہ ایک کام ٹھیک نہیں ہو رہا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ برائی ہے، میں نے اس کا حصہ نہیں بن رہا، یا میں نے کسی چیز کو نیکی سمجھا ہے اور خود سے میں نکل کھڑا ہوا ہوں. دائرہ اختیار خود پوری کی پوری جو دین کی ہدایت ہے اس میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. کوئی شخص بھی قوت استعمال نہیں کر سکتا یا طاقت کے ذریعے سے کسی چیز کو نہیں روک سکتا جب تک اس کا دائرہ اختیار متعین نہ ہو. یہ دائرہ اختیار تو پوری دنیا کے لیے امن کی ضمانت دیتا ہے. اس وقت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر اقدام کرنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی ایران پاکستان میں، پاکستان ایران میں، افغانستان ترکی میں، کیا ایسا کوئی اقدام کر سکتے ہیں؟ تو ہر حکومت کا ایک دائرہ اختیار ہے. اسی طرح عالمی سطح پر مداخلت کے لیے بھی کچھ دائرہ اختیار متعین کر دیے گئے ہیں. عالمی عدالت کا ایک دائرہ ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک دائرہ ہے، قوموں اور ملکوں کے لیے بھی مداخلت کے اصول طے کیے گئے ہیں. یہی صورتحال گھروں میں، خاندانوں میں ہے. تو دائرہ اختیار کا معاملہ تو ایک ایسا عقلی مسلمہ ہے جس کی اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر صرف اختلال ہے، فساد ہے، انارکی ہے. دائرہ اختیار ہی میں طاقت استعمال کی جاتی ہے. جہاں آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے وہاں آپ صرف تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں.
اسی لیے یہ بحث کرنا پڑ جاتی ہے کہ حکومتوں کا دائرہ اختیار کیا ہے. تو حکومتوں کے دائرہ اختیار کو بھی متعین کیا گیا ہے کہ وہ شخصی معاملات تک نہیں پہنچتا، اس کا تعلق بھی حق تلفی کے معاملات سے ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ہے. باقی جتنے امور ہیں ان میں حکومتیں بھی، حکمران بھی، وہ بھی زیادہ سے زیادہ تلقین، نصیحت، تربیت اور تعلیم کے طریقے اختیار کرتے ہیں. اور اسی مقصد کے لیے ہمارے دین میں مسجد کا منبر حکمرانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی یہ ذمہ داری انجام دے سکیں. یہ ایک نہایت عمدہ تقسیم ہے جو اس مقصد سے کی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی فساد پیدا نہ ہو. جب آپ پولیس کا محکمہ بھی بناتے ہیں تو پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں قابل دست اندازی پولیس ہیں اور کون سی نہیں ہیں. کہاں پولیس کو بھی آگے جا کے بات کرنی ہے، سمجھانا ہے، معاملہ ٹھیک کرنے ہیں، اور کہاں وہ قانون کو استعمال کر سکتی ہے. اچھا صاحب یہ بیان فرمائیے گا، دو مثالیں اطلاقی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں دین نے منع کیا ہے تعاون الاسم سے، گناہوں میں، حق تلفی کے کاموں میں تعاون کرنے سے. مثلا ایک یہ امکان پیش کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں دنیا بھر میں جو حکومت میں آنے کے بعد زیادتی کرتے ہیں، تو گویا آپ کے انتخاب کے نتیجے میں ہو چونکہ حکومت میں آئے تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو گئے. اس پہ کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہر شخص کو سمجھنی چاہیے. ہم جب اپنے لیڈروں کا، رہنماؤں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک تو وہ معیار بالکل واضح ہے جس پر انتخاب کرنا چاہیے. اگر کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی عالم، کوئی دانشور اپنے شعبے سے متعلق ضابطہ اخلاق کی پیروی نہیں کرتا تو کسی مسلمان کو اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. ضابطہ اخلاق کی پیروی لازم ہے، ناگزیر ہے. ایک چیز یہ ہے کہ میری انفرادی زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن مجھے سیاسی عمل میں شامل ہونا ہے، مجھے علمی دعوت دینی ہے، مجھے لوگوں کو دین بتانا ہے، مجھے لوگوں کو کسی فلسفے کی تعلیم دینی ہے. میں کوئی ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، تو ہر شعبے کی ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے. اسی کو اس شعبے کا ضابطہ اخلاق کہا جاتا ہے. اگر کوئی سیاستدان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثال کے طور پر لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، ان کو فریب دیتا ہے، اپنے مخالفین پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، تحقیق کے بغیر باتیں کرتا ہے، سوسائٹی میں انتشار پیدا کرتا ہے، قانون شکنی کی دعوت دیتا ہے یا خود قانون توڑتا ہے، تو یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. اس طرح کے لوگوں کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے کہ ان کو اپنا رہنما بنایا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اہلیت ہے یا نہیں. یہ اہلیت پہلے مرحلے میں تو حسن ظن کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہم کسی شخص کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ایک حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے گا. اگر وہ 2 سال 4 سال کے لیے کسی مقامی حکومت میں، کسی صوبے میں، کسی ریاست میں حکمران بن چکا ہے تو پھر اس کی کارکردگی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اہلیت رکھتا ہے یا نہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ سوسائٹی میں کیا چیز لانا چاہتا ہے، اس کا ویژن کیا ہے. تو یہ تو وہ معیار ہے 3 نکات پر مبنی جو ہر حال میں دیکھنا چاہیے. اب اس میں ایک عملی پہلو یہ ہے کہ جو لوگ میسر ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں آپ سب اپنے اپنے شعبے کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم سیاست میں جائیں. تو جو لوگ سیاسی یا مذہبی یا کسی اور نوعیت کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ان کے معاملے میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں نسبتاً بہتر کون سے لوگ ہیں. تو جہاں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے وہاں تو یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور جہاں انتخاب کی ضرورت ہے وہاں ظاہر ہے کہ تقابل میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں چھوٹی چیزیں اگر ہیں تو ان کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصول اگر ملحوظ رکھیں تو پھر آدمی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر ان کو ملحوظ نہیں رکھا تو پھر رائے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہے، اور جس کے حق میں رائے دی گئی ہے وہ بھی مسئول ہے. اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ اصولی چیز بھی واضح کر دی ہے. اچھا، ایک اور اطلاقی مسئلہ، مثال کے طور پر میں وکیل ہوں اور میرے پاس کوئی شخص آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مجرم ہے. اب اگر میں اس کے جرم کو بچانے کے لیے اس کا کیس لیتا ہوں تو کیا یہ بھی تعاون الاسم ہے؟ اس کے بھی 2 درجے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور آپ اس کو جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے اس کے جرم کی پاداش سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جرم تو ہو گیا ہے لیکن قانون میں اس کے لیے جو کچھ رعایت ہو سکتی ہے آپ اس کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سیاہ کو سفید بنا کے دکھانا تو جھوٹ بولے بغیر ہو نہیں سکتا.
اور جھوٹ اگر عدالت میں جا کے بولا جا رہا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا.